اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں بتا رہے تھے۔ 40 احادیث ہیں یہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت سا سلسلہ ہے جلوہ نور کا۔ تو جلوہ نور والوں نے یہ کتابچہ چھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ معرفت خداوندی کے بارے میں۔ خدا سے حقیقی قربت کی بنیاد اس کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ یہی معرفت اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس کا ہر حکم انسان کے مفاد میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ انسان کے مفاد میں، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہماری باڈی کو بنایا، روح کو بنایا ہے۔ اب جو بھی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشینری بناتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس میں کون سا آئل ڈالنا ہے، کس طرح پرزوں کو فٹ کرنا ہے، کون سا بینیفٹ، اگر کس طرح اس سے سلوک کیا جائے تو بینیفٹ حاصل ہوگا۔ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس نے جو احکامات دیے ہیں اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اور کوئی بے وقوفی ہے جو اس کے احکامات کو نہ مانے گا، کیونکہ اگر اس کے احکامات کو نہیں مانے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس کا ہر حکم اللہ کے انسان کے مفاد میں، جس کی پابندی اسے دنیاوی اور اخروی فوائد سے بہرمند کر دے گی۔ چنانچہ بامعرفت انسان اس کے تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ یعنی کہ اگر معرفت حاصل کرے انسان، جب بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اگر وہ اس کو لائٹلی لے ہر چیز کو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو وہی قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ سورہ بقرہ میں، کہ کوئی حماقت کرنے والا ہی اس کی نافرمانی کر سکتا ہے، عقل مند کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آتی ہے، اس کی وجہ صرف عقل ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن عقل مندی یہ نہیں ہے کہ صرف مادی ترقی پر اکتفا کیا جائے، بلکہ روح پر بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کے استعمال کے طور طریقے کو درست طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں انسان عاقل ہے تو وہ اپنے خالق کے احکامات کا پابند رہے گا۔ عقل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اور ثواب اور عقاب کا محور بھی عقل ہے۔ یعنی جس قدر عقل زیادہ ہوگی اتنی ہی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے باز پرس کی اور فرمایا قریب آؤ، وہ آ گئی۔ پھر فرمایا واپس لوٹ جاؤ، وہ واپس لوٹ گئی۔ یعنی کہ اتنی زیادہ اطاعت گزار۔ پھر فرمایا اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تجھے صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ دیکھیں انسان کامل جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے رسول ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے اطاعت کرتے ہیں جیسی کہ وہ چاہتا ہے۔ تو کہا کہ میں جس سے محبت کروں گا اس میں تجھے کامل کروں گا۔ اب اللہ بھی اپنے رسولوں سے محبت کرتا ہے، اماموں سے محبت۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت بات کی، یاد رکھ میں تجھ کو ہی حکم دوں گا، تجھ کو ہی روکوں گا، تجھ کو ہی عذاب دوں گا اور تجھ کو ہی ثواب دوں گا۔
کہ عقل مند انسان ہوتا ہے اسی سے تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ اس کے سارے احکامات کو مانا جائے، اس کی باتوں کو دنیا میں پھیلایا جائے، لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ جو بیچارہ جس کے پاس عقل نہیں ہے یا جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، یا آپ سمجھنے کے لوگ عام حرف عام میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو دیوانہ ہے، تو اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جزا اور سزا کا حساب کتاب اسی کے اوپر ہے۔ تو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اس وقت سے نوازا ہے تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے انجام دیں۔ اچھا، تیسری جو حدیث ہے اس کے بارے میں بتایا کہ شیعہ کون ہے۔ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بڑھے تو منافقت، اور اگر جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو یہ حب اہل بیت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عملی پیروی بھی ہو تو یہ حقیقی شیعہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے شیعہ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے مراتب بھی عظیم ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ یعنی کیا ہے، گاڈ کانشیس ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گاڈ کانشیس ہو کہ یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہر لمحہ، میں کہیں بھی چھپا ہوا ہوں، میں کسی سے چھپ کے بھی برائی کر رہا ہوں، یا لوگوں سے چھپ کے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سمیع اور بصیر ہے، وہ تو دیکھ بھی رہا ہے، وہ تو سن بھی رہا ہے، ہمارے پلک جھپکنے سے بھی واقف ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے، تو اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اصل شیعہ بنیں کہ جو علم حاصل بھی کرے اور اس پہ عمل بھی کرے۔ پھر چوتھی حدیث امام نے بتائی کہ راہ مستقیم پر چلنے والے انسان کے لیے دو کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یعنی انسان چل رہا ہے سیدھا سیدھا راستے پہ، لیکن دو گڈھے آ گئے، دو کھائیاں آ گئیں۔ ایک کون سی ہے؟ ایک تو ہے پیٹ کی آگ، کہ انسان رشوت ستانی سے ہر طرح سے اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ جو اس کے جنس کے مسائل ہیں، ان کی خاطر پارسا اور عبادت گزار انسان بھی برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جس قدر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا اسی قدر بے راہ روی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں امام حسین کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس سے بہت بہت انسان حرام سے بچ سکتا ہے، کہ امام نے جس وقت خطبے پہ خطبے دیتے رہے روز عاشورہ، امام نے کتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی، دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، ہر طرح میں پنجتن کی آخری کڑی ہوں، میرا بھائی حسن ہے، سب کچھ بتایا، میں سردار جوانان جنت ہوں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا جب اگر یزید کی بیعت کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، اور اس کے بعد امام نے ایک بات کہی، اور وہ یہ بات تھی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری باتوں کی اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتی، تمہاری سمجھ میں میری باتیں اس لیے نہیں آ سکتی کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ اب دیکھیں لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، انسان کی عقل زائل ہو رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں میں رسول کا نواسا ہوں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہم آپ کو قتل کریں گے۔ تو آپ سوچئے کبھی، اور اس کے اوپر بہت بہت سوچنے کی بات ہے کہ حرام کہاں سے آ رہا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ نے کسی سے نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو آپ اس کے ریپر پڑھیں، اس میں کیا کیا ایسی چیز ہے جس میں تھوڑا سا بھی حرام کی آزمائش ہے، یا کہیں سے رشوت آ رہی ہے، یا کہیں سے غلط پیسہ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، اگر اس میں حرام کی آزمائش ہے تو نہ صرف آپ خود کی، آپ کی ہماری عقل ضائع ہوگی معاذ اللہ، بلکہ ہم اپنی نسلوں کو اس سلسلے میں جو ہے نا کچھ صحیح وہ دے کے نہیں جائیں گے۔
تو بہت امام نے کہا کہ جس قدر پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے اسی قدر پیرا روی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی خدا کی عبادت سے دور ہوتا ہے انسان اور شیطان کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ لہذا امام نے ان دو کی حفاظت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ لیکن چھوٹی حدیث بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جتنا آپ اس کے اوپر سوچیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اسرار و رموز آپ کے پاس آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ امام نے فرمایا پیٹ اور جنسی مسائل میں بے روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی افضل ترین عبادت سمپل دو الفاظ میں بتا دی کہ پیٹ اور جنسی مسائل میں بے روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے، اللہ کی بہترین عبادت یہ، تاکہ انسان جو ہے نا ویجیلنٹ رہے، سوچتا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس چیز میں میرے لیے کوئی نقصان ہے۔ پھر جو ہے 5ویں حدیث جو امام نے بتائی وہ یہ ہے کہ دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو۔ دنیا دوستوں کے لیے انعام ہے اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی رسی دراز ہے، اس کی رسی دراز ہے، رسی دراز نہیں ہوتی بلکہ اور غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس میں ہی آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور موقع دیتا ہے کہ وہ فرما برداری کرے، اور وہ اسی سمت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے بندے سب ہیں، اللہ سب کے لیے سورج چمکاتا ہے، سب کے لیے بارش ہوتی ہے، سب کے لیے جو ہے زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر بند کر دے یہ سب کچھ، بلکہ اور دیتا ہے ان کو، اور دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ راہ راست پہ آ جائیں، لیکن نہیں آتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے دونوں کو، لیکن دوستوں کے لیے یہ انعام ہوتا ہے اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن دین کی نعمت پروردگار عالم ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، جو اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے بندوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو دین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، دین کی نعمت دیتا ہے۔ اور امام نے بہت چھوٹے سے جملے میں اس بات کے بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اپنے محبوب اور ناپسندیدہ دونوں کو دیتا ہے، اپنا دین صرف اپنے محبوب کو دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث امام نے بیان کی، 6 نمبر کی حدیث ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یعنی مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوتا ہے، حیا۔ آج بہت سے لوگ علی الاعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں، جبکہ امام نے بتایا کہ حیا اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اگر حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔